جی، یہ جو بات ہے شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مفہوم میں نے اس میں واضح کیا ہے کہ وہ جو فزیکلی ایک عمل ہوتا ہے حقیقتاً یہ وہ ویسے نہیں ہو رہا ہوتا کہ کوئی ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور اس میں شیاطین ہیں، وہ زنجیروں سے قید ہو رہے ہیں اور جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، جہنم کے بند ہو رہے ہیں اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ ایک سارا احتمال ہے جو بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی جو نیک عمل کرے، تقوی پہ رہے، اچھی پریکٹس کے ساتھ رمضان گزارے اور پھر وہ پریکٹس پورا منتھ پورا سال رہے وہ پریکٹس، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے، جہنم کے بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو شیاطین ہیں وہ جکڑ لیے جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنا اس وقت اب آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے ایون جو حلال بھی ہے، ہم نے حرام کو بھی حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا ہے نا، بیوی سے مباشرت حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، مگر ہم نے چھوڑ دیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، قربانی دے رہے ہیں ہم لوگ، جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں، رک رہے ہیں نا اللہ کے لیے۔ یہ روزہ، یہ اس کے اوپر تو 2 4 5 گھنٹے میں بول سکتی ہوں کہ یہ ہے کیا، اس کی فضیلت کیا ہے، کیوں اس کو کہا گیا کہ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اتنی بڑی عظیم عبادت ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ اللہ کی خاطر حلال سے بھی رک جاتے ہیں، جس کے ہم نے عام دنوں میں یہ پریکٹس نہیں کرنی ہوتی ہے، مگر کچھ وقت کے لیے ہم اللہ کی محبت میں جو ہے وہ اپنے تقوی کو اس کے آگے پیش کرتے ہیں۔ مگر کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی جو ہیں وہ اس سے بھی بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں زبان کے غلط استعمال سے۔ یہی میں نے اس میں واضح کی ہے بات کہ زبان کے غلط استعمال کو، لین دین کے معاملات کو، دل آزاریوں کو، جو کبیرہ ترین گناہ ہیں، حقوق العباد پورے نہیں کر رہے ہوتے اور وہ سارا جو ہے وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے شیطان کہاں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ سیدھی سیدھی قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، اگر جو مفہوم ہم لیں کہ جو وہ شیاطین جو ہیں وہ جکڑ لیے جاتے ہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے وہ قیامت تک مہلت دی ہے، وہ بہکائے گا، تو پھر حدیث کو پیش کرنا ہے نا اس کے اوپر قرآن پہ۔ تو اس کا جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے وہ وہی کہ آپ خود اپنے اس شیطان کو جکڑتے ہو یا اس چیز کو وہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو مہربانی ہوتی ہے نا کہ جو شیطان ہم پہ حملہ آور نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں عمل کی وجہ سے کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو انسان جیسے نیت رکھتا ہے میں اس کو وہی عطا کرتا ہوں، جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے، یعنی جس کام کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، قرآن میں آیا ہے نا، تو ہم اس کو وہی عطا کر دیتے ہیں، اسی طرف چلا دیتے ہیں۔ تو جب ہم صاف نیتی سے یہ سب معاملات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پہ شیطان کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، یعنی شیطان سے ہمیں دور کر دیتا ہے، ہم اس کی پناہ مانگتے رہتے ہیں نا۔ تو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ ہم تقوی کے ساتھ جو ہے وہ اس سارے عبادت کے منتھ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ پریکٹس ہے جو ہم نے باقی بھی 11 مہینوں میں کرنی ہے، کیونکہ جو چیز رمضان میں حرام ہے وہ غیر رمضان بھی حرام ہے۔ امید ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکی ہوں۔